صاحب میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چڑیا ہے جو ان کو خاص خبریں دیتی ہے. تو میری چڑیا نہیں، ایک چھوٹا سا چڑا ہوگا. تو میرے چڑے نے مجھے خبر دی ہے کہ جب آپ رہا ہوئے اس کیس سے اور آپ واپس آئے پارلیمان میں تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے آپ ممبر تھے. وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ بریفنگ دے رہی تھی. اس بریفنگ میں ٹاپ براس اس وقت کا بھی شامل تھا، لیڈ بائی جنرل باجوہ اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اور آپ کے جو کیبنٹ کے کولیگز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، انکلوڈنگ خواجہ سعد رفیق. اور جب چائے کا وقت آیا تو جنرل باجوہ نے آپ کو مڑ کے کہا کہ رانا صاحب آپ جیل کے بعد بڑے سمارٹ ہو کے آئے ہیں. نہیں، کہتے ہیں کہ آپ جیل میں تو بڑے سمارٹ ہو گئے تھے، تو اب آپ بڑے صحت مند ہو گئے ہیں. تو جنرل فیض ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کو کہا کہ فیض انہوں نے ایک دفعہ پھر بھیجو ہنس کے. میں کہا باجوہ صاحب یہ جو تسی کیتا نا میرے خلاف مقدمہ بنایا ہے، میں کہا میرا رب انصاف کرے گا تو اسے دنیا چ کرے گا. تے وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا. نہیں میں نہیں کیتا. میں کہا نہیں تو ہی کیتا. کہتے نہیں وہ لوگ آرڈرز کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے. میں نے کہا اگر ایک سرونگ آرمی کا آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا سربراہ ہو، میں نے کہا کہ وہ اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اور خواجہ سعد رفیق نے آپ کا بازو پکڑا، میرا ان کے ساتھ اور جب پیچھے لے ذرا گئے. تلخ کلامی شروع ہوئی تو پھر خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ جو تھے وہاں بھی موجود تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے تو بات کو جو ہے نا پھر آگے چلنے نہیں دیا. تو مجھے غصہ ان پہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک اسی طرح کی تقریب میں میری موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کا بھی کوئی معاملہ کریں، ان کے خلاف جو بڑا جھوٹا کیس ہے وہ. تو کہنے لگے وہ نہیں وہ چلو وہ کیس جھوٹا ہوئے گا تو کوئی اور کوئی معاملہ ہوئے گا. تو مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا. تو میں نے کہا کہ اور معاملے سارے آپ ڈھونڈتے رہے، 7 مہینے تو ملا تو آپ کو کوئی نہیں. اس تو بعد میں پھر انہوں نے کہا نا خواجہ سعد رفیق نو تے اعظم نذیر تارڑ نو، میں کہا یار تسی کی کیتا، تسی وچ پے کے تے میں کہا گل ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ. آپ کا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا. عمران خان کو آپ نے گھر بھیج دیا تھرو اے ڈیموکریٹک ڈیوائس. جی جمہوری قاعدہ تھا اس کے مطابق. لیکن مجھے یاد ہے کہ سیٹھی صاحب اور میں لندن میں تھے اور میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں، ای وی ایمز کی لا ریپیل کر کے اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور باہر آ کے الیکشن لڑیں. ان کی حکم عدولی کیوں ہوئی؟ نہیں، ان کی حکم عدولی نہیں ہوئی. ہم جب آپ منسٹر فار انٹیریئر تھے. جی، ہم جب وہاں پہ گئے ہم کوئی تقریباً 7 لوگ تھے اور میاں شہباز شریف صاحب ہم کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو وہاں پہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ حکومت چلنی چاہیے، خاص طور پہ بڑی مشکل سے ملی ہے، اب لوشے لے لیں. نہیں مشکل نہیں مشکل سے ملنے اور لوشے مشکل سے ملی اور لوشے لینے والی بات نہیں تھی. نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں نا، ان کیسز کو جو ہے نا وہ کسی ٹھکانے لگا لیا جائے. رانا صاحب جھوٹے کیسز تھے، آپ ہی ٹھکانے لگ جاندے ہوندے نے. نہیں اگر اس کی حکومت ختم نہ ہوتی تو وہ مجھے سزا کرواتا. وہ پورے اپنا بندوبست کر رہے تھے وہ. اچھا، بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ نہیں آپ الیکشن میں چلے جائیں. وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے، 2-3 دن میٹنگز ہوتی رہی. بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ جی ہم نے الیکشن میں جانا ہے. بالکل یہ فیصلہ کر کے ہم آ گئے. اب یہاں پہ جب یہ معاملہ جس دن کرنا تھا اور یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں،
کل ہم اس کا اعلان کریں گے اور ہم الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں. ایک دن پہلے عمران خان نے پریس کانفرنس کی. کال کر لی. اس پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ نے اسے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم یہ نہ کرو. وہ اس وقت بھی واضح تھا. ہاں, شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ یہ اناؤنسمنٹ مت کیجیے, اٹس اے ٹریپ. ہاں, تو اس نے جناب دھمکی دے دی کہ جی میں آ رہا ہوں ورنہ ڈیٹ اناؤنس کرو. وہاں پہ پھر صاحب نے کہا کہ جی اب اس کے آگے لگ کے دوڑیں گے تو پھر تو یہ ہمیں کسی جگہ رکنے نہیں دے گا, تو اب آپ یہ نہ کریں. اس کے اوپر پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں تمام لوگ تھے, زرداری صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, ہم سب تھے. میاں صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا, آرگومنٹس ہوئے اور یہ فیصلہ ہو کہ نہیں جی ابھی رک جائیں, پہلے یہ 25 مئی کو جو آ رہا ہے نا اس کا بندوبست کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے. پھر جب یہ 25 مئی کو آیا اس کا پورا بندوبست کیا, تو اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ بات آگے چلی تو پھر چلتی رہی. اور آپ لوگوں نے 16 مہینے میں اپنا کافی سارا سیاسی اثاثہ خرچ کر لیا. جی بالکل. اب یہ تو بات اب جو سامنے آ چکی ہے تو اس سے انکار کیا کرنا. کہ آپ کو پشیمانی نہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں حاصل بھی ہوئی ہیں. کیا حاصل؟ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ عمران خان جو کرنا چاہتا تھا اگر وہ کر گزرتا, جو وہ جس کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتا تھا, تو اگر اس میں وہ کامیاب ہوتا تو اس کا بھی پتہ نہیں جو ہے وہ کیا پروگرام تھا اور کس طرح سے وہ آگے چلتا. تو اب اس لیے اب یہ ماضی ہے, اب یہ تو ہو چکا ہے نا, اب اس کے اوپر لیکن مستقبل تو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ پھر وزیر اعظم نہیں بنیں گے, وہ پھر حکومت میں نہیں آئیں گے, وہ پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگائیں گے؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. وہ تو آج تو کیا آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج ان کی مقبولیت ہے لوگوں میں؟ دیکھیں اس وقت جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے اس میں اگر ان کی بات کو آپ وزن بھی دیں تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے, پنجاب میں وہ ایک بات کرتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھی ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے 18 میں جو ہے وہ اس کو مسلط نہ کیا جاتا, RTS نہ بٹھایا جاتا, تو پھر یہ آج تک کیسے پہنچتا؟ 18 کی الیکشن بالکل نواز شریف نے جیتی تھی اور ان سے لوٹی گئی, تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ویلکم بیک. رانا صاحب 2024 کی الیکشن آپ نے لڑی, بیلا بہن نے بھی لڑی, شہریار نے لڑی, آپ اور شہریار ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس میں جو میرا حلقہ ہے وہ لیبر ایریا ہے, وہاں پہ لوگوں نے یعنی وہ پاور لوم کا ایریا ہے, وہاں پہ لوگوں نے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی فیکٹریاں بند کی ہیں, پاور لومیں بیچی ہیں, مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. پھر مزدور طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. تو ایک یہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا اثر پڑا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں پھر لوگوں کا ایک آپ کے ہر بات کے اوپر لوگ حکومت کو ہی جو ہے وہ مورز الزام ٹھہراتے ہیں. دوسرا یہ مہنگائی جو ہے یہ ایسی تھی کہ یہ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے, ہر مہینے بل آتا ہے بجلی کا, وہ ادا کرتے ہیں تو پھر گیس کا آ جاتا ہے. تو لوگوں میں اس چیز کی ناراضگی تھی, لیکن پھر بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے. میں 1,05,000 ووٹ لے کے 5 سال MN رہا ہوں. بیلا آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے, کوئی 10-15,000 ووٹ زیادہ پڑ گیا ہمارے خلاف. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 1,13,000 ووٹ جو رانا صاحب نے لیا ہے یہ کس کا ووٹ تھا؟ یہ صرف رانا ثناءاللہ کے نام کا ووٹ تھا, یہ پارٹی کا ووٹ نہیں تھا. لوگ پارٹی سے نالاں تھے اور پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا.
نہیں پڑا. رانا صاحب بہت سے لوگ اس سچویشن میں تھے, آپ نے تو ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے لیکن وہ پھر بھی جیت گئے, آپ کیوں نہیں جیتے؟ دیکھیں یہ تو الزام ہے نا. بڑے چلاک نے رانا صاحب نے نہیں قابو آنا ہے بلا, تھوڑا بھی زندگی کا ہی تجربہ ہے, نہیں قابو آنا. یہ الزام ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, عدالتیں ہیں, ٹریبیونل ہے, اگر کوئی غلط جیتا ہے تو ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک, اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. ایبسلیوٹلی رانا صاحب, کیوں نہیں, چلو مان لیا ہے جی. اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ لیکن میں نے تو جو دیکھیں آپ نے تسلیم کیا, بالکل میرے ساتھ کسی نے دھکا نہیں کیا, کسی نے دھاندلی نہیں کی. آپ کو سلام ہے جی, نہیں جو رزلٹ ہے ہم نے تسلیم کیا. میں تک کار کیتا میں کہ تسی کلا جیت گئے ہو, کوئی نہیں انہاں تسلیم کیتا ہے, بڑا دل ہے بھئی تسلیم کیتا, کئیاں نے نہیں تسلیم کیتا, تسی تسلیم کیتا, بڑی بردباری نال تسلیم کیتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قسم کے آزاد پنچھی ہو گئے. کتنی پیاری وہ آزادی, یہ 2-3 مہینے جو گزرے, اب پھر آپ وزیر بن گئے ہیں, لیکن اس دوران لیڈ اپ ٹو اٹ آپ آزاد رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھتے تھے, اپنی مرضی سے بولتے تھے, اب پھر قدغنیں لگ گئیں آپ پہ. نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا تھا یا میری رائے تھی کہ پارٹی کا ایک بڑا آفس میرے پاس ہے, تو ہمیں ایک سیاسی بیانیہ کی طرف بھی تھوڑا سفر کرنا چاہیے, کیونکہ اس الیکشن میں مہنگائی اور 16 ماہ کی حکومت اور لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیانیے کی بھی ایک کمی تھی. تو ہم اس راستے پہ میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں چلنا چاہیے. تو یا وہ پھر بیانیہ اختیار کر لیں یا حکومت کر لیں, دونوں کام تو نہیں ہو سکتے. نہیں, میرا خیال تھا کہ چلو کچھ لوگ تو کریں نا, یعنی سارے حکومت نہ کریں. تو اس میں پھر میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ پھر تھوڑا ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے, تو آپ گورنمنٹ پوزیشن لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ بات کرنی چاہتے ہیں آپ کریں. تو یہ پھر معاملہ پھر ہم نے بڑے میاں صاحب پہ پارٹی لیڈر وہ ان کے اوپر چھوڑا تھا, تو پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے مان لیا.